ریڈیو پاکستان ممتاز شاعر و ادیب فارغ بخاری کی زندگی پر خصوصی فیچر سماعت فرمائیے۔ تحریر پروفیسر تنویر احمد، ہدایات محمد کے فکر و فن میں جذبے اور خیال کی دلاویز آمیزش ملتی ہے۔ اس نے ایک بڑی نسل کو اپنے کلام سے متاثر کیا۔ ہر شخص کے اندر ایک باغی انسان بغاوت کا پرچم لیے انحراف کی تلوار سونتے اندھے عقیدوں کو تہمات اور جہالت سے برسرے پیکار ہے۔ ہماری شخصیت کے کئی رنگ ہیں اور کئی چہرے ہیں جنہیں ہم خود بھی نہیں جانتے پہچانتے۔ جب کہیں اچانک ان میں سے کوئی چہرہ سامنے آتا ہے تو ہم ڈر جاتے ہیں اور حیران ہو کر خود سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ ہم ہیں؟ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ فارغ بخاری کی وفات پر احمد ندیم قاسمی نے کہا تھا، فارغ میری رائے میں اپنے دوستوں رضا مدانی اور خاطر غزنوی کے ہمراہ اردو میں پشتو شعر و ادب کے نہایت بلیغ ترجمان تھے۔ پھر خود فارغ کی شاعری کو ہم اعلیٰ درجے کی شاعری قرار دے سکتے ہیں۔ فارغ بخاری کی صورت میں ہم محض ایک نہایت عزیز دوست سے ہی نہیں بلکہ اردو ادب کے بلیغ ترین حوالے سے بھی محروم ہو گئے ہیں۔ احمد فراز نے اپنے دوست فارغ بخاری کی رخصتی پر کہا، فارغ بخاری ہم سے جدا ہو گیا ہے لیکن ہمارے دلوں میں اس وقت تک آباد رہے گا جب تک ان دلوں کی دھڑکنیں زندہ ہیں۔ شعراء کے ایک بہت بڑے گروہ کو انہوں نے ذہنی تربیت بخشی۔ ان کی محفلوں میں بیٹھ کر میں نے بھی اور میرے دوسرے ہم اثروں نے بھی بہت کچھ سیکھا۔ فارغ بخاری کی مشہور نظم نہ سوچو کہ وہ منزلیں دور ہیں ان کے افکار و شخصیت کی نمائندہ نظم ہے۔ سفر کا اب آغاز کر ہی لیا ہے تو پھر یہ نہ سوچو کہ یہ راہیں کڑی ہیں۔ ہر ایک موڑ پر 100 سلیبیں گڑی ہیں، کہیں راستوں میں ہے درندوں کی حکمرانی۔ آج 13 اپریل ہے۔ آج فارغ صاحب کی رخصتی کا دن ہے۔ ان کے بیٹے سید قمر عباس فارغ کی زبانی ان کی رخصتی کا منظر یوں لکھتے ہیں، لوگ میرے گھر جمع ہو رہے ہیں، مجھے نہلایا جا رہا ہے، کفن پہنایا جا رہا ہے، کندھا دیا جا رہا ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہیں، خطرے کی وجہ سے چاروں طرف پولیس ہے، زندہ بھی وہی ساتھ تھی، مر کر بھی پولیس کا پہرا موجود ہے۔ اب نماز جنازہ پڑھی گئی، میں لندن میں دیکھے گئے خواب کی طرح زندہ ہوں، لیکن اب اٹھ کر کسی کو بتانا نہیں چاہتا۔ دفنا دو مجھے کہ اس کے بعد کچھ دیکھنے کی ہمت نہیں۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ میں تو سادات گھرانے کا چشم و چراغ ہوں، میرے جنازے میں ذکر بھی ہوگا۔ اس دوران میرے کانوں میں ذکر کے آشار گونجنے لگے۔ اے تماشا گاہ عالم روئے تو، اے تماشا گاہ عالم روئے تو، تو برائے چی تماشا آمدی۔ ابھی آپ ممتاز شاعر و ادیب فارغ بخاری کے حوالے سے خصوصی فیچر سن رہے تھے۔ ہدایات محمد جمیل بشر اور یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان پشاور کی۔